لاہور کی بادشاہی مسجد سے نعرین مبارک چوری ہوئے آج 19 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج تک ان کا پتہ نہیں چل سکا۔ آج میں آپ کو اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے بنائی گئی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ شیئر کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس چوری کی واردات سے پہلے کیا کچھ ہوا تھا۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق وفاقی وزارت مذہبی امور نے سیکرٹری اوقاف کو اطلاع دی کہ برونائی دارالاسلام کے مفتی 18 تا 25 جولائی 2000 کو پاکستان آ رہے ہیں۔ وہ تبرکات کی زیارت کرنے اور ان کو برونائی میں زیارت کے لیے لے جانے کے خواہش مند ہیں۔ وہ مفتی گورنر پنجاب خواجہ مقبول سے ملے اور تبرکات کی برونائی میں نمائش کے حوالے سے درخواست کی۔ گورنر پنجاب نے اس سلسلے میں 5 رکنی کمیٹی بنا دی جس نے یہ تجویز مسترد کر دی، لیکن اس کے باوجود ایک اعلیٰ شخصیات کی مداخلت پر انہیں اجازت مل گئی اور مفتی صاحب بادشاہی مسجد سے کچھ تبرکات، جن میں نعرین مبارک بھی شامل تھے، جرمنی سے تیار کردہ خصوصی باکس میں رکھ کر خصوصی طیارے کے ذریعے برونائی لے گئے۔ 30 اگست 2001 تک وہاں زیارت کے لیے رکھے گئے۔ برونائی میں تبرکات کی واپسی پر ان کی پیکنگ کی CD اور فلم بنائی گئی۔ تبرکات جب واپس آئے لاہور تو اعلیٰ ٹیم کے علاوہ گورنمنٹ کالج کے سابقہ پروفیسر محمد جمیل کے سامنے باکس کھول کر ان کے فوٹو اتارے گئے۔ 31 جولائی 2002 کی رات 10:15 بجے بادشاہی مسجد میں تبرکات کے محافظ حفیظ الرحمان نے اس وقت کے ایڈمنسٹریٹر غلام ثابت کو فون کر کے اطلاع دی کہ کسی نے تبرکات مقدس کے ایک شو کیس کا شیشہ توڑ کر نعرین مبارک چوری کر لیا ہے۔ 23 دسمبر 2002 کو علماء کرام کا ایک وفد جس میں میاں خالد حبیب رائی، افضل قادری، مفتی محمد خان، مولانا مصطفیٰ، اشرف رضوی اور ڈاکٹر سرفراز پر مشتمل تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز رائی سے ملاقات کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کی درخواست کی، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعلیٰ معینہ ٹیم کے سینئر ممبر خواجہ محمد طارق، سابقہ ڈائریکٹر ایڈمن اوقاف شیخ سراج الدین اور پولیس افسر عرفان محمود پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی نے اس وقت کے سیکرٹری زکوٰۃ سید شفیق بخاری، طاہر رضا بخاری، ASI ذوالفقار احمد، نعیم صدیقی، ڈائریکٹر ایڈمن اوقاف حفیظ الرحمان، محافظ تبرکات گیلری جان محمد، ایڈمنسٹریٹر بادشاہی مسجد غلام صابر، طارق جعفری، محمد صدیق، عمر ورق، پیر محمد افضل، مختار احمد، رانا محمد اقبال، امان اللہ اور ارشد محمود سے تفتیش کی۔ اطلاع سب سے پہلے دینے والے ASI ذوالفقار نے کمیٹی کو بتایا کہ وہ 31 جولائی 2002 کی رات تبرکات کی زیارت کے لیے گیلری میں گیا تو وہاں 4 عورتیں اور 2 مرد پہلے سے موجود تھے۔ میں نے دیکھا کہ شو کیس کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے۔ میں نے ٹوٹے ہوئے شیشوں کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، جس کی وجہ سے میری انگلیوں کے نشان شیشے کے ٹکڑوں پر آ گئے۔ تحقیقات کرنے والی کمیٹی نے ذوالفقار کے بارے میں لکھا کہ یہ چور نہیں ہے۔ انکوائری رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شروع میں علماء کرام کا رویہ شفیق حسین بخاری اور طاہر رضا بخاری کے بارے میں سخت تھا، مگر جب دونوں نے یقین دلایا کہ ہمارا نعرین پاک چوری کرنے یا کروانے سے کوئی تعلق نہیں تو علماء کرام نے ان کے بارے میں رویہ نرم کر دیا۔ اس وقت کمیٹی نے نعرین مبارک کی برآمدی میں مدد دینے والے کے لیے 10 لاکھ روپیہ انعام دینے کی بھی سفارش کی تھی۔ کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں مزید لکھا ہوا ہے کہ تبرکات گیلری میں گریڈ 1 اور ڈیلی ویجز گریڈ 1 کا ملازم تعینات تھا۔ تبرکات مبارک کے لیے اتنے چھوٹے گریڈ کا عملے کو تعینات نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ محکمہ اوقاف سے غلطی ہوئی ہے۔ کمیٹی کے خیال کے مطابق اگر موضوع سیکورٹی افسران کو ڈیوٹی پر تعینات کیا جاتا تو یہ واقعہ نہ ہوتا۔ اس کی ذمہ داری کسی ایک شخص پر نہیں ڈالی جا سکتی بلکہ پورا ڈپارٹمنٹ اس کا قصوروار ہے۔
طاہر محمود اشرفی اور غلام سبا قادری کو بار بار کمیٹی نے طلب کیا لیکن یہ پیش نہیں ہوئے۔ بعد میں غلام سبا قادری نے وزیر اعلیٰ کو خط لکھ کر نرین مبارک اسکاٹ لینڈ یا لندن سے برآمد کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ کمیٹی نے کہا یہ بات درست نہیں۔ کمیٹی نے فہیم صدیقی اور ارشد محمود کے خلاف محکمانہ کارروائی کو انصاف کے تقاضوں کے منافی قرار دیا۔ کمیٹی نے غلام صابر، حفیظ الرحمان، امان اللہ، خالد محمود شیرازی کے خلاف کارروائی کی درخواست کی تھی۔ کمیٹی نے مزید لکھا اپنی رپورٹ میں کہ شو کیس کے ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑوں پر 6 افراد کے انگلیوں کے نشان تھے۔ وہی اصل ملزمان ہیں جن کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایک شخص تھا یا زیادہ تھے۔ انہوں نے شو کیس کے شیشے کو ہیرے والی قلم سے کاٹا اور نرین مبارک چھپا کر موقع سے غائب ہو گئے۔ کمیٹی میں رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پولیس ابھی تک ان 6 فنگر پرنٹ کے نشانات والوں کو ٹریس نہیں کر سکی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تبرکات بادشاہی مسجد کی گیلری تک کیسے پہنچے۔ یہ تبرکات تیمور کے پاس تھے۔ اس نے مفتی ممالک فتح کیے تو وہاں سے اسے تبرکات بھی ملے۔ وہ لے کر سمرقند چلے گیا۔ بابر بادشاہ تبرکات لے کر ہندوستان آ گیا۔ پھر احمد شاہ ابدالی کے خاندان کے پاس تبرکات چلے گئے۔ ان کی ایک رشتہ دار خاتون نے یہ تبرکات پیر محمد اور شاہ محمد رضا کو 80,000 میں فروخت کر دیے۔ دونوں نے ان تبرکات کو آدھے آدھا تقسیم کر لیا۔ پیر محمد یہ تبرکات آدھے لے کر رسول نگر چلے گیا۔ جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کے والد نے سردار مان سنگھ نے رسول نگر پر حملہ کیا تو یہ تبرکات ان کے پاس آ گئے۔ جس قلعے میں یہ تبرکات موجود تھے وہاں آگ لگ گئی، سب کچھ جل گیا، لیکن یہ تبرکات محفوظ رہے۔ حالانکہ اس کمرے کے نیچے کمرے میں آتش گیر مادہ موجود تھا۔ یہ دیکھ کر مسلمان اور سکھ سب حیران رہ گئے۔ پھر یہ تبرکات مائی سدھرا کور کے پاس آ گئے اور وفات تک اس کے پاس ہی رہے۔ اس کے بعد مہاراجہ شیر سنگھ کے پاس آ گئے۔ جب وہ قتل ہو گئے تو پھر ان کے وزیر سردار ہیرا سنگھ کے پاس آ گئے۔ جب ہیرا سنگھ بھی قتل ہو گیا تو یہ تبرکات قلعہ لاہور کے نوشہ خانہ میں رکھ دیے گئے۔ مہارانی جندنا کے حکم پر ایک محافظ حافظ بدر الدین وہاں روزانہ دیا جلا کر پھول چڑھایا کرتا تھا۔ فتح پنجاب کے بعد انگریزوں نے تبرکات کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ تبرکات کا وہ حصہ جو محمد رضا کے پاس تھا وہ فقیر سید نور الدین نے خرید کر مسلمانوں کے حق میں وقف کر دیا۔ اس دن سے یہ سارے تبرکات شاہی مسجد کی ڈیوری میں رکھ دیے گئے۔ اردو ٹی وی 29 محسن اکرم۔